بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر۔ معزز سامعین، اسلامی گلدستہ چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے سے جنات زمین میں آباد تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی، سفید، سرخ، سیاہ، شور شیرین، نرم، سخت میں سے ایک مشت اٹھا کر لاؤ کہ میں ایک مخلوق کو پیدا کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کے پاس گئے اور چاہا کہ ایک مشت خاک اٹھائیں تو زمین نے پوچھا کہ کس واسطے اتنی کم کرتے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ایک مخلوق کو پیدا کریں گے جو زمین پر رہیں گے، نیک اور بد بھی ہوں گے، عذاب اور ثواب ان کے واسطے ہوگا۔ زمین نے عرض کی کہ میں اللہ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں کہ تو مجھ سے مٹی نہ اٹھا، کیونکہ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور واپس آ کر عرض الہی کی، زمین آپ کی عزت کی پناہ چاہتی ہے، اس لیے میں مٹی نہ اٹھا سکا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام گئے اور اسی طرح واپس آ گئے۔ پھر اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام گئے۔ زمین سے کہا کہ میں اللہ کے حکم کا تابعدار ہوں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام مٹی لے کر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روحوں کو قبض کرنے کا کام حضرت عزرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا۔ پھر 40 دن تک اس پر بارش کرنے کے لیے کعبہ مکہ مکرمہ میں رکھنے کا حکم دیا۔ 39 دن غم اور 1 دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اسی خاک کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا۔ پھر اس گارے کو خدا کے حکم سے دادائی لقمان، جو مکر اور طائف کے راستے عرفات سے متصل ہے، لے جا کر فرشتوں نے ڈالا۔ پھر اللہ نے اپنے دست قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت قالب بنایا۔ فرشتے اس قالب کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اس کے گرد پھرتے رہے۔ پھر ابلیس بھی اس قالب کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہا کہ یہ اندر سے خالی ہے، جگہ جگہ خلل ہے، یہ چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ حجرہ بغیر دروازے کے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس قالب میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ اللہ کے حکم سے روح سر کی جانب سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن جو ٹھیکری کی طرح کا تھا گوشت پوش ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سطر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو وہ زمین پر گر گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا، پیدا کیا گیا جلد باز انسان۔ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ بحیثیت سے ایک جوڑا لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو خلت الہی سے مشرق و مکرم کیا اور عزت و احترام سے تخت پر جمعۃ المبارک کے دن بٹھایا۔ سامعین، زمین پر پہلے جن بستے تھے، انہوں نے فساد اور خون ریزی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا لشکر دے کر بھیجا۔ ابلیس نے لڑ بھڑ کر مارتے اور قتل کرتے ہوئے انہیں سمندروں کے جزیروں اور پہاڑوں کے دامنوں میں پہنچا دیا، اور ابلیس کے دل میں یہ تکبر سما گیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے جو کسی اور سے نہیں ہو سکا، کیونکہ دل کی اس بدی اور اس سے پوشیدہ خودی کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور 40 دن تک وہ یوں ہی پتلے کی شکل میں پڑے رہے۔ ابلیس آتا تھا اور اس پر لات مار کر دیکھتا تھا تو وہ بجتی مٹی ہوتی جیسے کوئی کھوکھلی چیز ہو، اور کہتا، در حقیقت یہ کوئی چیز نہیں، اگر میں اس پر مسلط کیا گیا تو اسے برباد کر کے چھوڑ دوں گا، اور اسے مجھ پر مسلط کیا گیا تو اسے ہرگز تسلیم نہ کروں گا۔ سامعین، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کا غرور و تکبر ظاہر ہو گیا، اس نے نہ مانا
اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، اس سے بڑی عمر والا ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا اور میں آگ سے بنا ہوں اور آگ مٹی سے زیادہ قوی ہے۔ اس کے انکار پر اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے نا امید کر دیا اور اسی لیے اسے ابلیس کہا جاتا ہے۔ ابلیس کو جنت سے نکالنے کے بعد آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی، لیکن وہ وہاں تنہا تھے۔ ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند میں تھے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کیوں پیدا کی گئی ہو؟ حضرت حوا نے فرمایا میں ایک عورت ہوں اور آپ کے ساتھ رہنے اور تسکین کا سبب بننے کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ تو فوراً فرشتوں نے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا حوا۔ انہوں نے کہا کہ اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ یہ ایک زندہ سے پیدا کی گئی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اب تم اور تمہاری بیوی آرام و اطمینان سے رہو اور جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک خاص درخت سے روکنا دراصل امتحان تھا اور اسی درخت کا پھل کھانے کی وجہ سے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت سے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک ندامت کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور روتے رہے۔ اگر تمام انسانوں کے آنسو جمع کیے جائیں اور حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسوؤں کو جمع کیا جائے تو حضرت آدم کے آنسو سب سے زیادہ ہوں گے۔ حضرت آدم نے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اے اللہ میں تیری حمد کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتا ہوں، تیرا نام برکت والا ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو گناہوں کو بخش دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ 10ویں محرم کو قبول فرمائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر اللہ تعالیٰ نے 1000 سال رکھی تھی۔ آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے 40 سال حضرت داؤد علیہ السلام کو ہبہ کیے تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی تو ملک الموت ان کے پاس آئے تو حضرت آدم نے کہا کہ میری عمر کے ابھی 40 سال باقی ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا آپ نے اپنے بیٹے داؤد کو 40 سال نہیں دیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام نے انکار کیا، ان کی اولاد بھی انکار کرتی ہے، وہ بھول گئے ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال کر دی اور داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کر دی۔ حابیل کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بیٹا دیا، انہوں نے ان کا نام شیس رکھا اور اپنی وفات سے پہلے شیس علیہ السلام کو وصیت کی۔ جب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی، فرشتے اپنے ساتھ کفن اور خوشبو لے کر آئے تھے۔ پھر فرشتوں نے انہیں غسل دیا، کفن پہنایا اور نماز جنازہ پڑھی، قبر کھودی اور لحد میں دفن کیا۔ سامعین امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔